بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ماڈرن ایمبریولوجی اور قرآن کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن انسان کی پیدائش کے مرحلے کو کس طرح بیان کرتا ہے اور ماڈرن ایمبریولوجی اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا بلکہ سُلَالَةٍ مِّن طِين، مٹی کے اندر سے سلالہ بنا کر اس سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اب یہ جو سلالہ لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا معنی ہے سم تھنگ ڈران آؤٹ، سم تھنگ ایکسٹریکٹڈ، کسی چیز سے کوئی چیز نکال لینا۔ تو جو سلالہ کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر جو بھی اسینشیل کیمیکل کمپوننٹس پائے جاتے ہیں جو انسان کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں اور انسان کے جسم کی ضرورت بھی ہوتے ہیں، تو وہی سارے کے سارے اسینشیل کیمیکل کمپوننٹس مٹی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جس کے اندر آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سلفر، کلورین، سوڈیم، میگنیشیم اور سلیکون، یہ ساری کی ساری چیزیں مٹی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سلالہ ہے یہ ایک اسپیشل ایلیمنٹ ایکسٹریکٹڈ فرام ارتھ، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اب یہ جو کرٹکس ہیں، جو تنقید کرنے والے اسلام کے اوپر یا قرآن کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، لیکن انسان تو مٹی سے نہیں بنا۔ تو قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ ہم نے وہ مٹی جو ہے اس کو گوندھ کر ایک اس کا جسم بنا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سلالہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے مٹی کے اندر سے جو سلالہ ہے اس سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو لفظ سلالہ ہے اس کے اندر جتنے بھی کیمیکل کمپوننٹس ہیں وہ انسانی زندگی کو بھی مطلوب ہیں، اور انسان کی جو جسم ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے یہ تمام تر کیمیکل کمپوننٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، کہ آدم علیہ السلام کا مٹی سے بنایا جانا، تو وہ ایک نیچرل ایونٹ نہیں تھا بلکہ ایک سپر نیچرل ایونٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا باپ بنایا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کا کوئی بھی ماں یا باپ نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی وہ پیدائش ایک سپر نیچرل ایونٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا ہے۔ اب نطفہ کیا چیز ہے؟ نطفہ وہ منی ہے، وہ پانی کا قطرہ، یہ ٹپکنے والا پانی۔ اب لسان العرب میں اس کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں، ایسا وہ پانی کا قطرہ جو خالی ڈبے کے اندر رہ جاتا ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی، کہ کیا انسان جو ہے وہ منی کے ایک نطفہ نہیں تھا جو منی کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کو رحم مادر کے اندر ٹپکایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منی اور نطفے کا لفظ دونوں ایک ہی آیت کے اندر استعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منی ایک الگ چیز ہے اور نطفہ الگ چیز ہے۔ اب نطفہ جو ہے یہ ایسا پانی ہے، منی کا وہ ڈراپ ہے جس کے اندر فرٹیلائزیشن یا تولیدی خاصیت پائی جاتی ہے، وہ آگے بچہ بنانے کے قابل وہ پانی ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ نطفہ جو سٹیج ہے انسان کی پیدائش کا، یہ دو پانیوں کا آپس کے اندر مل جانے والا مرحلہ ہے کہ جب عورت اور مرد دونوں کا پانی آپس کے اندر ملتا ہے تو وہ جو سٹیج ہوتا ہے وہ نطفہ کہلاتا ہے۔ اور اسی سٹیج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ بیان فرمایا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے، منگلڈ فلوئڈ سے پیدا کیا ہے۔
تو سائنس اس حوالے سے اب کیا کہتی ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ماں اور باپ کا پانی جب آپس میں ملتا ہے تو اس سے ایک زائگوٹ بنتا ہے۔ ایمبریولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان دو چھوٹے اسٹرکچر سے، جن کو سیل کہتے ہیں، ان سے بنتا ہے۔ ایک جو ہے وہ اوسائٹ ہے اور دوسرے کو سپرمیٹوزون کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ملنے سے گیمٹ بنتا ہے اور یہ گیمٹ اس سے ایک خلیہ بنتا ہے جس کو زائگوٹ کہتے ہیں، جس سے پھر آگے پورا ایمبریو اور اس کی سراؤنڈنگ ممبرین بنتی ہے۔ اب یہ جو سپرمیٹوزون ہے یہ سیمن کے اندر پایا جاتا ہے، اور اوسائٹ یہ فالیکولر فلوئڈ کے اندر پایا جاتا ہے، جس کے اندر سیکس اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، گلائکو پروٹین ہارمونز ہوتے ہیں، اور پلازما پروٹین، میوکوپولیسیکرائڈز اور انزائمز ہوتے ہیں۔ اس طرح نطفہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں دونوں پانی جن کے اندر تولیدی خاصیت ہوتی ہے وہ آپس کے اندر ملتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا فی قرار مکین، یہ جو نطفہ تھا ہم نے اس کو ایک جگہ پہ، رہنے والی جگہ کے اوپر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا۔ اب یہ جو قرار مکین ہے اس کا مطلب ہے محفوظ جگہ، رہنے کے قابل جگہ، جو محفوظ ہو اور رہنے کے قابل بھی ہو، سیف بھی ہو، فرملی فکسڈ بھی ہو، اور ریسٹنگ پلیس بھی ہو، اس کو قرار مکین بولتے ہیں۔ تو سائنس بولتی ہے کہ زائگوٹ خلیوں کے ایک بال کے اندر بال میں تقسیم ہوتا ہے، جس میں ایک آؤٹر شیل ہوتا ہے جس سے بلاسٹوسسٹ بنتا ہے۔ ایمبریولوجی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ فرٹیلائزیشن کے 6 دن بعد بلاسٹوسسٹ اپنے آپ کو یوٹرائن وال کے اندر جا کے ایک جگہ کے اوپر فکس کر لیتا ہے۔ ایمبریولوجسٹ کہتے ہیں کہ امپلانٹیشن جب ہوتی ہے تو اس میں جو سنٹروفوبلاسٹ ہے، جس کے اندر پروٹیولائٹک انزائم ہوتا ہے، جس سے پھر انڈومیٹریل سیل ضائع ہونے لگتے ہیں، اور جس سے بلاسٹوسسٹ یوٹرائن میوکوسا کے اندر گہرائی میں جا کر ایک جگہ بنا لیتا ہے، جو ایک قرار مکین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس بلاسٹوسسٹ کے اوپر خون یا فبرین کلاٹ کی ایک تہہ جم جاتی ہے جس کو اپر کولین کہتے ہیں۔ فرٹیلائزیشن کے 10 سے 12 دن کے بعد بلاسٹوسسٹ انڈومیٹریم میں بند ہو جاتا ہے اور اس طرح امپلانٹیشن مکمل ہو جاتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے اس نطفے سے علقہ بنایا۔ اب علقہ کیا چیز ہے؟ مضبوط سطح سے لٹکنا، چپکنا، ڈوبنا، جڑیں بنانا، تھامنا، پکڑ لینا، جگہ بنا لینا، لیچ لائک سبسٹانس، جون کے کیڑے سے مشابہ۔ اب یہ جو علقہ سٹیج ہے اس کے بارے میں ماڈرن ایمبریولوجی یہ کہتی ہے کہ 15 دن میں ایمبریو ایک کنیکٹنگ سٹال کے ساتھ لٹک جاتا ہے، اور جس سے وہ میٹرنل بلڈ ویزل سے غذائی اجزاء حاصل کرتا ہے، بلڈ کو سک کرتا ہے، اور جو ماں کے خون کے اندر غذائی اجزاء جو پائے جاتے ہیں ان کو وہ سک کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ علقہ obtaining nutrients from its host blood، یہ علقہ جو مرحلہ ہے اس کے اندر ہوسٹ بلڈ سے یہ اپنے تمام تر نیوٹرینٹ حاصل کرتا ہے۔ چوتھے ہفتے میں جب نیورل ٹیوب کے کرینیل اور کارڈل سرے، جس کو نیوریلیشن کہتے ہیں، ان میں ایمبریو فولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے دونوں سروں سے، اور جس کی وجہ سے ایک لیچ لائک شکل بن جاتی ہے، اور اس مرحلے کے اندر کارڈیو ویسکولر سسٹم بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب یہ جو علقہ ہے اس کے میننگ ہینگنگ، سسپینڈڈ سبسٹانس، سیکنگ بلڈ، لیچ لائک سبسٹانس یا بلڈ کلاٹ۔ اب جو ماڈرن ایمبریولوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سائٹوٹروفوبلاسٹ کے ساتھ ایک سٹال جو کہ ایمبریونک میزوڈرم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ امبیلیکل کارڈ کی پھر آگے فور رنر ہوتی ہے، اس سے آگے پھر یہ جو لیچ لائک سبسٹانس ہے یہ بلڈ کو سک کرتا ہے، خون کی نالیوں کے ذریعے غذائی اجزاء کو حاصل کرتا ہے۔ بیری میچل ایمبریولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسرے ہفتے میں ایمبریو کی تیزی سے
جو گروتھ ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے غذائی اجزاء اور گیس کا آپس کے اندر تبادلے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب کہ ایمبریونک بلڈ ویزلز ڈیسیڈوا کی میٹرنل بلڈ ویزل سے ملتی ہیں۔ اس وقت ایمبریو اور جو ماں کا خون ہوتا ہے اس کے درمیان غذائی اجزاء، گیس اور دیگر جو فاضل مادے ہوتے ہیں ان کا آپس کے اندر تبادلہ ہوتا ہے۔ اس ایمبریو اور میٹرنل کے درمیان پلیسنٹل ممبرین میں غذا اور گیس اور فاضل مادوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے تو انٹرویلس اسپیس میں میٹرنل بلڈ داخل ہوتا ہے، اور جو یہ ممکن ہوتا ہے اسپائرل آرٹریز اور یوٹرائن آرٹریز کے ذریعے۔ یہ جو علقہ ہے لیچ لائک سبسٹانس، اس کا جو مرحلہ ہے نیوریلیشن اور ایمبریو کے فولڈ ہونے کے ابتدائی مرحلے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے نیوریلیشن جو ہے وہ ایسا مرحلہ ہے جس میں نیورل ٹیوب کے کرینل اور کارڈل اینڈ بند ہوتا ہے، اور تقریباً 19 سے 25ویں دن میں ایمبریو کی فولڈنگ ہوتی ہے کہ ہیڈ اور ٹیل ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو ایمبریو کا ہیڈ ہے اور ٹیل یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ایک لیچ لائک شکل بن جاتی ہے۔ فزیکلی دیکھنے کے اندر وہ لیچ لائک شکل بن جاتی ہے۔ اب ڈیل لیمن ایک ایمبریولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمبریو جو ہے وہ بالکل وارم لائک ہے، اس کی جو شکل ہے وہ وارم لائک ہوتی ہے، اور کیتھ مور یہ بھی ایک ایمبریولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانی ایمبریو بالکل لیچ لائک یعنی جونگ کے کیڑے سے اس کی بالکل شکل ملتی جلتی ہے، جو اعلیٰ کا سٹیج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یہ اعلیٰ کا جو ہے بلڈ کلاٹ ایک خون کا ایک لوتھڑا تیسرے ہفتے کے آخر تک ابتدائی کارڈیو ویسکولر سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لوتھڑے کی طرح کا ہوتا ہے۔ تیسرے ہفتے کے اختتام پر ایمبریو کا دل خون کی نالیوں، کونیکٹک سٹال، کوریون اور یوگ سیل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں خون کی جو سرکولیشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے سے پہلے خون کی سرکولیشن نہیں ہو رہی ہوتی۔ جو اعلیٰ کا سٹیج ہے اس سے پہلے خون جو ایمبریو کے اندر سرکولیٹ نہیں کرتا۔ کیتھ مور اور پی وی این پرشاد کی بھی بالکل یہی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس علقہ سے مضغہ بنایا، گوشت کا ایک ٹکڑا، اسمال پیس آف میٹ، چبایا ہوا۔ ایسی چیز کو بھی مضغہ بولتے ہیں کہ جو دانتوں سے چبائی جائے اور اس کے اوپر دانتوں کے نشان بھی رہ جائے۔ یہ مرحلہ چوتھے ہفتے کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں سومائٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نیورل ٹیوب اور نوٹوکارڈ کے گرد سراؤنڈنگ پوزیشن بنا لیتا ہے۔ اس وقت اس کی شکل بالکل چبائی ہوئی چیز کی طرح ہو جاتی ہے۔ ایمبریولوجسٹ ٹی ڈبلیو سیڈلر لکھتا ہے کہ جب پری سومیٹک میزوٹرم سے سومائٹ بنتا ہے وہ فائبروبلاسٹ لائک سیل کی طرح ہوتا ہے۔ ان خلیوں سے ایپیتھیلیائزیشن ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹے لومن کے گرد جمع ہو کر ایک ڈونٹ شیپ بنا لیتے ہیں۔ چوتھے ہفتے کے اندر سومائٹ کے وینٹرل اور میڈیل وال کے جو سیل ہیں اس سے ایپیتھیلیل خاصیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر فائبروبلاسٹ بن جاتے ہیں۔ اس طرح نیورل ٹیوب اور نوٹوکارڈ کو وہ سراؤنڈ کر لیتے ہیں، اور ان سے آگے پھر ورٹیبرا اور ربز بنتی ہیں۔ یہ جو مضغہ سٹیج ہے۔ پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس مضغہ کو پھر آگے ہڈیوں کے اندر، اسی مضغہ سے ہم نے ہڈیوں کو پیدا کیا۔ اب یہ جو عظام لفظ ہے عربی زبان کے اندر ہڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیوں کے لیے۔ اس مرحلے کے اندر ایکزیل اور لمب سکیلیٹن بنتا ہے۔ یہ جو عظام کا سٹیج ہے، بیری میچل اور رام شرما لکھتے ہیں، یہ دونوں ایمبریولوجسٹ ہیں، کہ اس مرحلے کے اندر
میزنکائمل سیل جو کہ میزوڈرمل سومائٹ سے نکلتا ہے، اس سے ایکزیل اسکیلیٹن بنتا ہے، اور اپینڈیکولر اسکیلیٹن سومیٹوفلینک میزنکائمل سے بنتا ہے۔ ایک ڈسٹیلیشن تک پہنچ کر میزنکائمل سیل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی کنڈنسیشن شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہڈیاں بننے لگتی ہیں۔ عربی زبان کا جو لفظ عظام لمب بون کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، لمب بون کے لیے جو عظام کا لفظ سب سے بہترین لفظ جو عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو لمب بون ہے، ان سے پھر آگے اپینڈیکولر بونز بنتی ہیں۔ اپینڈیکولر اسکیلیٹن میزنکائمل کی کنڈنسیشن سے بنتا ہے، جو کہ کارٹیلیجینس ماڈل ہے، اس سے کارٹیلیجینس ماڈل بن جاتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنا دیا، گوشت چڑھا دیا۔ یہ جو کسونا کا لفظ ہے، پہناوے کے لیے، پردے کے لیے، اس کے اوپر پردہ چڑھا دینا، لباس ڈال دینا، اس کے لیے کسونا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا۔ تو مایوبلاسٹ کی مائگریشن اور ایگریگیشن کو یہ لفظ کسونا جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ڈیولپنگ اسکیلیٹن پر ڈورسل اور وینٹرل مسل بنتے ہیں۔ لحم کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کے اندر لمب مسل کے لیے خاص ہی نہیں بلکہ ایکزیل اسکیلیٹن کے جو مسل ہیں ان کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ لحم کا جو مطلب ہے وہ گوشت ہے، تو گوشت ظاہر ہے جو انسان کے جسم کے اوپر گوشت ہوتا ہے وہ مسل ہی ہوتے ہیں، تو مسل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لحم استعمال ہوا ہے۔ تو جب لمب بون کے پروکسیمل پینل میں جو مایوبلاسٹ ہے وہ لمب مسل سے الگ ہوتا ہے، تو اس کی انرویشن اسپائنل نرو کی وینٹرل ریمی سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مایوبلاسٹ ڈسٹلی مائگریٹ کرتا ہے اور جلدی ڈورسل اور وینٹرل مسل سیل میں آرگنائزڈ ہوتا ہے، جو کہ ڈیولپنگ اسکیلیٹن کو سراؤنڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ انرویشن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کو ایک خلق کے اندر تبدیل کر دیا، ایک خلق بنا دی۔ تو یہ جو خلق کا لفظ ہے اس کا معنی عربی زبان کے اندر شکل بنانا، ترتیب دینا، سانچے کے اندر ڈالنا، تخلیق کرنا۔ جو 8واں ہفتہ ہے اس کے اندر جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس سے لے کر اس میں جو بچے کی گروتھ ہے اس سے لے کر اس کے اندر جو انلارجمنٹ ہے وہ زمانہ، اس کے اندر جو بچے کی شکل ہے وہ انسان کی شکل کے مشابہ بننے لگتی ہے، تو اس سٹیج کو فیٹل سٹیج بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثم انشأناہ خلقا آخر کہ ایک تو انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو جسم ہے، جو وجود ہے، اس کے اندر انسان کی آنکھیں، کان، ناک، منہ، جسم کے سارے اعضاء کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر جوڑنا اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر قائم رکھنا اور ایک سانچے کے اندر ڈال دینا، یہ خلقا آخر ہے۔ اور پھر ثم انشأناہ خلقا آخر کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، جب اس نے جنم لیا، دنیا کے اندر آیا تو ایک الگ خلق، اس کی ایک زندگی کا ایک الگ سا سٹیج اس کا ہو گیا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی کے اندر دودھ بھی پیدا کر دیا اور اس کے اندر وہ سارے غذائی اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ جو اس بچے کے جسم کی ضرورت تھی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر جب اور بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، جب کہ انسان کھانے پینے کے قابل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا سینہ چیرا اور زمین کے سینے کو چیر کر اللہ تعالیٰ نے ہر وہ غذائی اجزاء کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، پھل فروٹ سبزیاں اناج، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں زمین کے اندر سے پیدا کیں اور ان چیزوں کے اندر ساری کی ساری غذائی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بند کر دیا کہ انسان جب بھی کھائے تو اس کے جسم کے اندر وہ تمام تر غذائی اجزاء
پورے ہو جائیں. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب سے اچھی تخلیق کرنے والا ہے، سب سے اچھی چیز کو بنانے والا ہے. خالق ہے تو بڑے کمال کا خالق ہے کہ اس نے انسان کو جو بنایا ہے تو وہ بڑے ہی کمال کا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے. تو یہ جو سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں 12 سے لے کر 14 تک، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے سارے مرحلوں کو ان آیات کے اندر بیان کر دیا ہے. کہ پہلے اللہ نے سلالہ کا جو ذکر کیا ہے کہ ہم نے مٹی کے اندر سے ایک سلالہ بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا کہ ماں کے پانی بھی اور جو باپ ہے ان دونوں کے پانی کو ملا کر ہم نے ایک قرار مکین یوٹرائن وال کے اندر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فکس کیا. پھر اس نطفے سے اللہ نے علقہ بنایا، پھر علقہ سے مضغہ بنایا، اور پھر اس مضغہ سے اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کے اوپر مسل چڑھے، اور اس طرح ایک انسان دنیا کی نظروں کے سامنے ایک بچہ بن کر، ایک زندہ انسان بن کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. اور یہ جو قرآن کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے بھی اسی طرح انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے، جب کہ ایمبریولوجی کا کوئی بھی تصور موجود نہ تھا، انسان کے پاس یہ جدید آلات موجود نہ تھے، اور انسان رحم مادر کے اندر انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو دیکھ نہیں پاتا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جن مراحل کو بیان کر دیا. آج کی موجودہ دور کے اندر سائنس نے جب ترقی کی اور جدید آلات اور مشینیں انسان نے ایجاد کی، تو اس وقت جب انسان نے دیکھا، آبزرو کیا، تو اس نے یہی مرحلے جس طرح کے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ ایمبریولوجسٹ نے وہ انسانی تخلیق کے ان مرحلوں کو بھی بیان کر دیا. تو یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس وقت ان چیزوں کا تصور بھی موجود نہ تھا، اس وقت انسانی پیدائش کے مرحلوں کو ٹھیک بیان کرنا، کہ جو دنیا کے کسی بھی دور کے اندر جن کا تجربہ کیا جا سکے، جن کو پروو کیا جا سکے اور جن کو چیلنج کیا جا سکے، ایسے مراحل کو قرآن پاک 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے. اور ایسے نبی ان مرحلوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی پڑھے ہوئے نہیں تھے. النبی الامی ان کا لقب تھا کہ وہ ان پڑھ نبی تھے، دنیا کے علوم فنون ان کے پاس موجود نہ تھے. تو ایسا نبی جو دنیا کے علوم و فنون کو جانتا بھی نہ تھا، سائنس کا یا ماڈرن ایمبریولوجی کا تصور تو موجود ہی نہیں تھا، تو اس وقت انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو بیان کرنا یہ کمال ہے تو مال کے کائنات کا، کہ انسان اگر ان آیات کو بھی دیکھ کر غور و تدبر نہ کرے، اور ایسی نشانیاں جو قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی انسان اگر ہدایت کی طرف نہ جائے، اپنے رب کی طرف نہ جائے، اپنے رب کے قریب نہ ہو جائے، تو ایسا انسان پھر جاہل ہی رہتا ہے. ایسا انسان پھر کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ بیان فرمایا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انہیں کائنات کے اندر بھی نشانیاں دکھلائیں گے اور انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی نشانیاں دکھلائیں گے، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کو الحق اللہ ذوالجلال والاکرام چلا رہا ہے، اور اس کا کلام بھی الحق ہے، اور اس کا بھیجا ہوا پیغمبر بھی حق ہے، اور اس نے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ بھی حق اور سچ ہیں، اور جو کچھ اس نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا ہے وہ سارے کا سارا حق اور سچ ہے. اور قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جو دنیا کے ہر دور کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، چیلنج کرتی ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر شک ہے تو پھر لاؤ اس جیسی کوئی مثل لے کے آؤ، اس قرآن کے اندر سے کوئی خطا، کوئی غلطی ڈھونڈ کے دکھاؤ کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کلام نازل کیا ہے وہ بالکل غلطی خطا سے پاک ہے، اور اس کے اندر کیے گئے رب العالمین کے وعدے ہدایت کے، نور کے، روشنی کے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے، وہ سارے کے سارے سچے ہیں. اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.